أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت بآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سورۃ المائدہ کے 8ویں رکوع کی چند آیات مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کا پس منظر پہلے سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود و نصارہ سے موالات، ان سے دوستی اور ان سے گہری تعلق داری اس سے منع فرمایا، اور صاف صاف لفظوں میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والو یہود و نصارہ کے ساتھ تم اپنی دوستی نہ بناؤ، یہ باہم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے بھائی خواہ خیر خواہ اور ایک دوسرے کے ہمدرد یہ ہے، تمہارے یہ ہمدرد نہیں، تمہارے یہ ساتھی اور تمہارے مفادات کا تحفظ ان کے ہاں نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا تم میں سے جو ان کو ساتھ موالات رکھتا ہے وہ پھر انہی کا ہے، اس کا مومنوں سے کوئی تعلق نہیں، اہل ایمان سے اس کی کوئی نسبت نہیں، یعنی یوں واشگاف الفاظ میں یہود و نصارہ سے موالات کی اللہ رب العزت نے پہلے ممانعت فرمائی، اور اسی ضمن میں منافقوں کے کردار کی بھی نقاب کشائی کی۔ منافق مدینہ طیبہ میں عبداللہ بن ابی کے زیر اثر تھے، اور ان کا تعلق یہودیوں کے ساتھ حصہ، وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی ساہوکار ہیں،
صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے، اگر ہم ان سے تعلق نہ رکھیں تو ہم کھائیں پئیں کہاں سے؟ ہمیں تو کوئی قرضہ بھی نہیں دے گا، ہماری ہمدردی اور ہماری بھئی خواہی کا وہ کون مداوع کرے گا؟ یہ وہ کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاسا ہی پلٹ جائے، حالات ہی تبدیل ہو جائے۔ مشرکین اور یہودی یہ آپس میں گٹھ جوڑ کر کے غلبہ حاصل کر لیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ آج تو تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ان کے ساتھ موالات نہ رکھو، اگر کل پاسا ہی پلٹ جائے۔ یہود اور مشرکین مکہ یہ گٹھ جوڑ کر کے، اور ان کا آپس میں باہم گٹھ جوڑ تھا بھی۔ بدر میں جس وقت 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں تو یہودی وہاں مکہ مکرمہ میں تعزیت کرنے کے لیے گئے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے گئے، اور یہاں تک انہیں کہا کہ تم خاموشی سے یہاں آ گئے تھے، ہمیں بھی بتلایا ہوتا، ہم تمہارا ساتھ دیتے، پھر دیکھتے کہ محمد اور اس کے ساتھی کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی ہمدردیاں یہودیوں کی وہ مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اسی تناظر میں، اسی پس منظر میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں پاسا ہی نہ پلٹ جائے۔ یہ مشرکین اور یہودی قابض ہو جائیں تو پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو سوچتے ہو غلط سوچتے ہو۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ان قریب ہوگا یوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور اپنی مدد سے نوازے گا، اور اس وقت یہ منافق جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں اپنے جی میں، اپنے دل میں شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے وقت ضائع کر دی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہودی اور مشرکین مل کے مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے تو مسلمان تحتیغ ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، لیکن یہاں حالات تو بالکل بدل گئے۔ یہ تبدیلی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کا حفاظت کرنے والا ہوں، میں نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے، اپنے نبی کی بھی حفاظت کرنی ہے، جس طرح کہ اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس لیے نہ یہودی غالب آئیں گے اور نہ ہی مشرکین مکہ غالب آئیں گے، لیکن ان قریب، بلکہ اس کے برعکس ان قریب مکہ فتح ہوگا، اور یہاں میں بسنے والے یہودی پہلے ہی ایک قبیلہ یہاں سے نکل چکا ہے، بعد کے 2 قبیلے جو ہیں نا وہ بھی یہاں سے دم دبا کے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وہ تو اسی طرح ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے ساتھ موالات سے جو منع کیا
منافق اس بارے میں جن تحفظات کا شکار تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی ان کو بے نقاب کی ہے کہ تم جن خطرات کا احساس کر رہے ہو یہ تمہارے خطرات غلط ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بالفرض یہ تو تم کہتے ہو نا کہ ایسا اگر ہو جائے، یہ ایسا کیا ہوگا اگر تم میں سے کوئی مرتد بھی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے آدمی کھڑے کرے گا جو دین کی نگہبانی کریں گے، ارتداد کا سد باب کریں گے، مرتدین کے ساتھ وہ جہاد اور قتال کریں گے، اور دین کی سربلندی کے لیے، اللہ رب العزت کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہ جہاد کریں گے، تو میں اس کی مدد کروں، ان کی مدد کروں۔ یہ پہلے پس منظر میں یہ بات آخری فرمائی اللہ رب العزت، چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ اکبر کہ ایمان والو، اگر بالفرض تم میں سے کوئی ارتداد اختیار کر لے، اسلام چھوڑ دے، ایمان سے دستکش ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تم جاتے ہو تو جاؤ، اللہ ذوالجلال ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم خو ہوں گے اور کافروں کے لیے بڑے شدید سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی ملامت کا انہیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا۔ تان و ملامت اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ ذوالجلال بہت وسیع علم والے ہیں، بہت وسیع علم والے ہیں۔ مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ پہلی آیات کے پس منظر میں یہ آیت دراصل نبی علیہ السلام کے آخری دور میں اور آپ کے انتقال کے بعد جو فتنہ ارتداد رونما ہوا تھا اس کی پیشین گوئی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن حوالہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمایا، من نجا من ثلاثۃ فقد نجا، 3 بار یہی بات فرمائی، من نجا من ثلاثۃ فقد نجا، جو 3 چیزوں سے بچ گیا وہ بچ جائے گا۔ 3 خطرات، 3 قسم کی پشیمانییں، جو ان میں ثابت قدم رہے گا وہ نجات پائے گا۔ وہ 3 کیا ہیں؟ پہلی فرمایا موتی، میرا مرنا، میرا انتقال، میری وفات۔ اس میں آپ نے گویا خبر دی کہ میرے انتقال پر ایک ارتداد کی صورت رونما ہوگا، اس وقت جو ثابت قدم رہے گا، اسلام پر قائم رہے گا، وہ نجات پائے گا۔ اور دوسری بات فرمائی، دوسری وقت دجال، فتنہ دجال، دجال کا فتنہ، جو دجال کے فتنے سے نجات پا گیا وہ نجات پائے گا۔ بہت بڑا فتنہ ہے،
دجال کا جو رونما ہوگا آخری وقت میں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے خبردار کیا اپنے امتیوں کو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی بار متعدد احادیث میں کہ دجال کے فتنے سے بچنا، دجال کے فتنے سے بچنا، نبی علیہ السلام نے خبردار فرمایا. اور یہاں تک فرمایا کہ اس کی علامات بھی بیان کی کہ اس کی پیشانی پر کافر تک لکھا ہوا ہوگا، کافر پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا. لیکن اس کے کرتب دیکھنے کے بعد انسان اپنا نقد ایمان ہار بیٹھے گا. وہ کہے گا بارش برسنے لگے گی. وہ کہے گا کہ یہ مردہ زندہ ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے گا. وہ کہے گا یہ فصل جو ہے یہ لہلہا اٹھے، فصل لہلہا اٹھے گی. جو حکم دے گا وہ پورا ہو رہا ہوگا. اور باوجود کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کے یہی کرتب دیکھ کے جو سادہ لو ہوں گے، ایمان کے کمزور آدمی ہوں گے، وہ اپنا ایمان ہار بیٹھیں گے. بہت بڑا یہ ابتلا اور آزمائش، اللہ محفوظ فرمائے اس. لیکن یہاں ایک توجہ کی بات تو ہے ہی نا، ذرا غور کریں کہ اس دجال کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے وہ کافر ہے. اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، آور ہوگا، صرف ایک ہی آنکھ ہوگی، لیکن کرتب ایسے دکھائے گا. آپ ذرا بتلائیں کہ کیا ایسے لوگ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جن کا نماز روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جن کا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرم برداری سے کوئی علاقہ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، لیکن ان کی شعبدہ بازیوں کی وجہ سے آج کتنے مسلمان ہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے. یہ امر واقع ہے یا نہیں؟ اسی طرح تو جب دجال آئے گا تو یہ لوگ کیوں نہیں دجال کے پیروکار بنیں گے؟ کیوں نہیں پیروکار بنیں گے دجال کے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام اس فتنے سے محفوظ رکھے. اور تیسرا فتنہ فرمایا وَقَتْلُ خَلِيفَةٍ مُسْتَبْرٍ بِالْحَقِّ، کہ حق پر قائم رہنے والے خلیفے کا قتل. یہ بھی بہت بڑا ایک فتنہ ہے. اور اس فتنے سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. یہ تین فتنے آپ نے فرمایا جو ان تین سے نجات پائے گا فقط نجات، وہ نجات پا جائے گا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دور میں یہ فتنہ ارتداد اس کی ابتدا ہو چکی تھی. تین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ یمن کا تھا، جہاں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن میں اپنے رفقاء کو لکھا کہ اس کی گوشمالی کرو اور اسے قتل کر دو، اس کے خلاف جہاد کرو. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء اور ان کے ساتھیوں نے اسود انسی کے قبیلے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جہاد کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فیروز دہلوی کے ہاتھوں یہ اسود انسی قتل ہوا، جہنم رسید ہوا، اور اس کے سارے پیروکار وہ تتر بتر ہو گئے. کچھ مارے گئے اور کچھ بھاگ نکلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر
ربیع الاول کے آخری ہفتے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، جس کا ذکر اللہ نے چاہا تو آئندہ کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لشکر کے روانہ کرنے کے بعد اسود انسی کے قتل کی خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد دوسرا بڑا فتنہ تھا طلحہ کا، طلحہ بن خویلد کا۔ یہ بنو اسد کا قبیلہ تھا، اور بنو اسد کے قبیلے کا بھی یہ سردار تھا طلحہ۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا، لیکن یہ طلحہ وہ وہاں سے بھاگا اور مدینہ شام چلا گیا۔ شام جانے کے بعد بالآخر دوبارہ وہ مسلمان ہو گیا، یعنی اس نے توبہ کر لی، ارتداد کا اس نے مداوع کر لیا، توبہ کر لی اور دستکش ہو گیا کہ میں کوئی نبی نہیں ہوں۔ تیسرا قصہ مسیلمہ قذاب کا ہے۔ مسیلمہ یمامہ کے رہنے والا تھا، بنو حنیفہ ان کا قبیلہ تھا۔ یہ جس وقت 9 ہجری میں نبی علیہ السلام کے پاس قبیلہ ان کا آیا ہے، اس وقت یہ مسیلمہ بھی اس قبیلے کے ساتھ تھا۔ مسیلمہ نے کہا اس وقت، اللہ اکبر کبیرہ، ان جعل لی محمد الامر من بعدہ اتبعتہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے نامزد فرما دے تو میں محمد کی تابعداری قبول کرتا ہوں۔ اگر یہ مجھے اپنے بعد نامزد کر دے کہ میرے بعد اس کام کا بیڑا آگے اٹھانے والا یہ مسیلمہ ہوگا، تو مسیلمہ کہتا ہے کہ میں محمد کی تابعداری کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ آپ نے فرمایا، آپ کے ہاتھ میں ایک رسی چھوٹی سی لکڑی تھی، فرمایا لو سالتنی ھذا القوت ما آتیتک، تو خلافت کا مدعی ہے، میں تو تمہیں یہ لکڑی بھی دینا روا نہیں سمجھتا، کیونکہ میں جو دیتا ہوں، جسے جو دیتا ہوں، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبیلہ چلا گیا، وہاں سے جا کے اس نے پھر خط لکھا، اور خط میں کیا لکھتا ہے؟ خط میں لکھتا ہے کہ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ سلام علیکہ۔ مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فاما بعد فإنی قد اشرکت معک فی العمر، کہ آپ کی نبوت میں مجھے اللہ ذوالجلال نے شریک کار بنایا ہے، آپ کی نبوت میں میں بھی شریک ہوں، جس طرح آپ نبی ہیں اس طرح میں بھی نبی ہوں۔ یہ خط اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں ابو داؤد اور بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں اس کے جواب میں آپ نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ القذاب، من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ القذاب۔ اس نے لکھا تھا من مسیلمہ رسول اللہ، آپ نے لکھا کہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے خط ہے مسیلمہ جھوٹے کی طرف۔ سلام علی من تبع الہدی، سلام ہے ان پر جو ہدایت کی تابعداری کرے گا۔
جو ہدایت یافتہ ہوگا، ہدایت پائے گا، اس پر سلامتی ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی۔ اور ساتھ کیا لکھا؟ آپ نے یہ بھی فرمایا اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا کہ زمین کا وارث اللہ ہے، اور اللہ اپنی زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا بنائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقین کے ہاتھ میں ہے، مفسدین کے ہاتھ میں نہیں ہے، متقین کے ہاتھ میں۔ یہ خط لکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد انتقال فرما گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے مشورہ کر کے یہی مسیلمہ کذاب بنو حنیفہ کی طرف لشکر کشی کا آغاز کیا۔ یہ وہاں پہنچے، خوب قتال ہوا، لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ مسیلمہ اور اس کے ساتھی اپنے ایک باغ میں، جو قلعہ نما تھا، اس باغ میں اپنے آپ کو انہوں نے محصور کر لیا، باغ میں۔ اب اس کی دیواریں ہیں، دیواروں کے اوپر سے حملہ کرنا مشکل ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، جو دروازے ہیں دو چار وہ بند ہیں۔ یہ دیکھ کے صحابہ کرام کے لیے مشکل پیش آئی۔ اب یہاں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں۔ برا بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ حضرت انس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ خادم خاص تھے۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو یہ 9-10 سال کے تھے، اور والدہ نے اٹھا کے لا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ڈال دیا اور عرض کیا حضور یہ میں آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کی خدمت مدارت کے لیے میں اس کو وقف کرتی ہوں۔ اسی انس رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام آپ اکثر سنتے ہیں، ان کے بھائی تھے یہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ان من الناس لو اقسم علی اللہ لابرہ منہم براء بن مالک۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ فرمایا برا بن مالک ان میں سے، برا بن مالک ان میں سے ہے۔ تستر کا جب حملہ ہوا تھا ایران کے ساتھ، تستر میں، اور بڑا گلشان کا رن پڑا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو رہے تھے، تب صحابہ نے کہا تھا برا سے، برا اقسم علی اللہ، برا اقسم علی اللہ، برا اللہ پر قسم ڈالو کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ برا اگر اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم بھی پورا کرے گا۔ چنانچہ حضرت برا نے اللہ پر قسم ڈالی، یا اللہ فتح عطا فرما اور مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اسی جنگ میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر شہید ہوئے، اور مسلمان جو ہیں وہ کامیاب اور کامران ہوئے۔ یہ ہیں برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بہادری کا اندازہ آپ لگائیں، جافشانی کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے مسیلمہ کی فوجوں کے مقابلے میں کیا کہا
کہ اس طرح کرو، ڈھال کے اوپر مجھے لٹا دو، ڈھال کے اوپر مجھے لٹا دو، نیزوں پر ڈھال کو اٹھاؤ اور دیوار کے اندر پھینک دو مجھے، اندر جا کے میں کوشش کروں گا دروازہ کسی نہ کسی طرح اس باغ کا کھل جائے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجیے کتنا مشکل مسئلہ تھا اور کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ دشمن سارے اندر چکنے ہیں، یہ اکیلا اس طرح دھڑام کر کے نیچے گرایا جا رہا ہے، ان پر حملے کی کیفیت کیا ہوگی آج تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم تھے، 80 سے زیادہ زخم تھے نیزوں کے، تیروں کے۔ اللہ اکبر کبیرہ! چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسی طرح حضرت براء کو جناب بٹھایا تختے پر اور اوپر زمین اپنے دیوار کے اوپر سے پھلانگ دیا۔ حضرت براء گئے، اندر اکیلے ہی لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ دروازے تک پہنچ گئے لڑتے لڑتے، اور لڑتے لڑتے ہی انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنا تھا کہ مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس باغ میں داخل ہو گئے۔ اب مسلمہ کے لیے اور اس کے کارندوں کے لیے بھاگنے کی کوئی راہ نہ تھی۔ مسلمہ واشی بن حرب کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت واشی کہا کرتے تھے کہ جاہلیت کے زمانے میں نے اللہ کے شیر کو، حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور اسلام لانے کے بعد میں اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کذاب اس کو قتل کر کے اس کا کفارہ دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ! تو اس طرح وہاں 10,000 یہ مسیلمہ کذاب کے ساتھی مارے گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے 6,000 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنا خطرناک مرحلہ تھا! اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ وہ تو ارتداد کی بشارت نبی علیہ اللہ ذوالجلال نے اس آیت میں دی تھی، گویا اس بشارت کا مصداق سب سے پہلے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ارتداد کا مداوع کرنے والوں میں۔ اور جو نبی علیہ السلام نے مسیلمہ کے خلاف لکھا تھا یہ خط، جس میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ یہ زمین کا وارث اللہ ہے، اس زمین کا وارث اللہ جس کو چاہے گا بنائے گا۔ اللہ ذوالجلال نے زمین کی یہ وراثت حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام کے بعد یہ وراثت زمین کی کس کے حصے میں آئی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اب یہاں وقت نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ پہلی جو صرف یہ نہیں بشارت دی ہے، بلکہ ان کے اوصاف بتلائے ہیں، ان کے اوصاف بتلائے ہیں کہ یہ جو ارتداد کا سد باب کرنے والے ہوں گے ان کے اوصاف کیا ہیں؟ سب سے پہلا وصف کیا ہے؟ فرمایا وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ پہلا وصف، پہلا وصف کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، اور یہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ جملہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ ذوالجلال نے کئی مقام پہ فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہے اور وہ ان پر راضی ہے۔ وہ اللہ پر راضی ہے، وہ اللہ پر راضی ہے، اور یہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے،
اور اللہ رب العزت ان سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے جا فرمایا ہے ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتقین، واللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ سارے اوصاف، پاک صاف رہنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، صبر کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، نیکی کرنے والے، ان سب سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان سب سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے محبوب کے تابعدار ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے محبوب کے تابعدار ہیں۔ جو اللہ کے محبوب کے تابعدار نہیں ہیں ان سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی برہان ہے، دلیل ہے کہ سب سے زیادہ اطاعت گزار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، اور صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کے اطاعت گزار اور محبت کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ابو بکر میں یہ تمام اوصاف شامل تھے جن اوصاف کے بارے میں یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتطہرین، واللہ یحب الصابرین۔ ان تمام اوصاف سے متصف تھے صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پہلا وصف، یحبہم یحبونہم، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ باقی اوصاف کیا ہیں اور باقی ارتداد کا مسئلہ باقی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی تکمیل آئندہ خطبے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔